آج کی رات سوتے وقت اللہ پاک کا ایک صفاتی نام پڑھا تھا۔ صبح میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور اللہ پاک کا ایک ولی آیا اور کچھ رقم دے کر چلا گیا۔ کہنے لگا کہ یہ تمہاری آج رات کی حاجت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس پر بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ صبح اٹھا تو میرا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑو 60 لاکھ روپے، اور چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام 121 مرتبہ اور سورۃ الکوثر آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق و مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں ذلت و رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں ہے، یہ رزق کے خزانے میں ایک ایسا وسیع و عریض گہرا سمندر ہے، جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا، اس کی مستقل عادت بنا لے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورۃ الکوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ اب آپ کی بڑی سی بڑی حاجت بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی قسم سے ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ یہ روزانہ کی آپ نے روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیبی اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے ہی اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوارتے جائیں گے۔
کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانی، جلد بازی جو بھی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائے اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بھی بے حساب و کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، کاروبار میں بندشیں ہیں، لوگوں کی نظریں لگ گئی ہیں، جادو کرا دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو، اللہ پاک بھی اپنی رحمت اور سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ آپ اس کے کاملات دیکھیے گا۔ آپ کی حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے، لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، مستقل پڑھتے رہیں گے، تو آپ کی نسلیں تک سنور جائیں گی، بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ ایک پہچان بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورت مبارکہ دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے رحم و کرم شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دلدل سے باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، اس پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر رزق ایسے ایسے اسباب اور ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ اس بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، بابرکت اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ مزید مال و دولت کی جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ محترم ناظرین و کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی طرف صرف اور صرف ایک شرط ہے، وہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی ہو جیسے کہ پرندے کا دل ہوتا ہے۔ یہ پرندہ، یہ چھوٹا سا پنچھی کبھی یہ شک نہیں کرتا کہ یہ اڑ نہیں پائے گا۔ اس سے اللہ عز و جل بے حد توکل اور یقین ہوتا ہے کہ اگر تم بھی صرف اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھو تو اللہ رب العزت ایک ایسی محبت عطا فرمائے گا جو پہاڑ تک کو ہلا کے رکھ دے گی۔ محترم ناظرین، جس طرح ہم اس یقین کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اس طرح آپ اس تسبیح یعنی وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں ایک جگہ جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے، اب ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، ساری کوشش کر کے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا بھی بڑا اثر رکھتی ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جائے، ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی
اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے، کیونکہ اللہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو پوری کائنات کا جتنا رزق ہے وہ بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نہ دیکھنے پر آپ کو اتنا دے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ اللہ پاک سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے کوئی جگہ بھی تبدیل نہیں کرنی۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، بستر پر لیٹ جانا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو لیٹ کر کریں کہ آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ بس آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ آپ نے یا وہابو یہ لفظ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور لفظ حب سے نکلا جو ہے، یہ پٹواری لوگ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ حب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کسی کو بلا معاوضہ کوئی چیز دینا، اور صرف اللہ پاک کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس میں کوئی بھی غرض شامل نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کرے گا، اور جو آپ ہیں ان کو بھی رزق عطا ہوگا۔ تو لہٰذا وہ رب کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو ایسی ذات سے جب آپ لوگ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ آپ نے یا وہابو 121 مرتبہ دل کی گہرائی سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ کوثر ایسی طاقتور ترین سورہ مبارکہ ہے، یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت، رزق کے حوالے سے، وسعت، رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور مبارک سورت ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کی شان میں یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورۃ الکوثر کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مبارک مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے، ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف اتنا پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس وظیفے کو اطمینان تک اور اختتام تک پہنچا دینا ہے۔ دوستو پھر آپ دوبارہ سے درود شریف پڑھیں گے، وظیفہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، چاہے تو لیٹے لیٹے دعا کر لیں، لیٹے لیٹے ہاتھ اٹھا لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں ہی کریے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اللہ پاک سے دعا مانگیں گے تو رب کی ذات لازمی آپ کو عطا کرے گی جو آپ لوگ اللہ پاک سے سوال کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کہ نئے وظیفے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔